جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو قیامت کی ابتدا ہو جائے گی۔ قیامت کے دن آسمان اللہ رب العزت کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور منہ میں لیے اپنی پیشانی جھکائے کان اللہ کے حکم پر لگائے ہوئے کھڑے ہیں۔ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام کو اللہ رب العزت کا حکم ملے گا تو وہ سور میں پھونکنا شروع کر دیں گے تو دیکھتے ہی دیکھتے قیامت آ جائے گی۔ سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، تارے بے نور ہو جائیں گے، ہمالیہ جیسے پہاڑ ہوا میں روئی کی مانند اڑنے لگیں گے، کوہسار ریگزار بن جائیں گے، سمندروں میں پہاڑ جتنی اونچی لہریں اٹھنا شروع ہو جائیں گی، میدان سمندر بن جائیں گے، زمین اپنے آتش فشاں باہر اگل دے گی، وادیوں میں آگ کے دریا بہنے لگیں گے، دھرتی اپنے سارے زلزلے باہر نکال پھینکے گی، زمین الٹ پلٹ ہو جائے گی، شہر کھنڈروں میں بدلنے لگیں گے، عمارتیں خاک ہونے لگیں گی، آبادیاں قبرستانوں کا منظر پیش کرنے لگیں گی۔ کمزور انسان کی بھلا اس وقت کیا حیثیت ہوگی جو کچھ دیر قبل نئے مکان کی تعمیر کے منصوبے بنا رہے ہوں گے، نئی کار نئے کپڑوں کی خریداری کر رہے ہوں گے، شادی نکاح کی امیدیں باندھ رہے ہوں گے اور یہ اپنے تمام ارادے اور منصوبے بھول جائیں گے۔ مائیں دودھ پیتے بچے چھوڑ کر بھاگیں گی، حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے، طاقتور کمزوروں کو کچلتے اور نوجوان بوڑھوں کو چھوڑتے بھاگنے لگیں گے، سونا چاندی سرے راہ پڑے ہوں گے، نوٹ ہوا میں اڑ رہے ہوں گے، قیمتی سامان بکھرا ہوگا، ہر نفس صرف اپنی ہی فکر میں ہوگا، آج انسان سب کچھ بھول جائے گا، صرف ایک خدا کو پکار رہا ہوگا، موت ہر جگہ تعاقب کر رہی ہوگی، مصیبت نے ہر جگہ سے گھیر لیا ہوگا، آخر کار زندگی موت سے شکست کھا جائے گی، زندگی ختم ہو جائے گی، مگر اب اس زندگی کو دوبارہ شروع ہونا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سور 2 مرتبہ پھونکا جائے گا، دونوں کے درمیان 40 کا فاصلہ ہوگا، یہ نہیں معلوم یہ 40 دن ہوں گے، 40 ماہ ہوں گے یا 40 سال ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل کرے گا جس سے وہ قبروں سے یوں اگیں گے جیسے کوئی سبزی اگتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کا پورا جسم بوسیدہ ہو چکا ہوگا سوائے اس کی ایک ہڈی کے جسے زمین کبھی نہیں کھائے گی، اور وہ ہے ریڑھ کی ہڈی۔ اسی سے مخلوق کے مختلف اجزاء کو قیامت کے دن جوڑا جائے گا۔ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام دوسرا سور پھونکیں گے تو پہلے ان کی صدا اس وقت بہت ہلکی ہوگی، اس کی آواز سے صرف وہ لوگ اٹھ رہے ہوں گے جو پچھلی زندگی میں اللہ کے فرما برداروں میں سے ہوں گے۔ اس وقت صرف انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین ہی اپنی قبروں سے نکلیں گے، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی کامیابی کا فیصلہ دنیا میں ہی ہو گیا ہوگا، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے خدا کو بن دیکھے مان لیا تھا، اسے چھوئے بغیر پا لیا تھا، اس کی صدا اس وقت سن لی تھی جب کان اس اللہ کی آواز سننے سے قاصر تھے۔ تھوڑی دیر بعد اسرافیل علیہ السلام کی سور کی آواز بلند ہوتی چلی جائے گی، اس میں سختی آ جائے گی، پھر یہ آواز دھماکے میں بدل جائے گی۔ اس وقت باقی سب لوگ قبروں سے زندہ ہو کر اٹھیں گے، مگر اب ان کا اٹھنا بہت مصیبت اور تکلیف دہ ہوگا۔ یہود کے علماء میں سے ایک عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے پوچھا، جب قیامت کے دن اس دن زمین کے علاوہ کوئی اور زمین نہ ہوگی، آسمان بھی بدل جائیں گے تو لوگ کہاں ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، وہ پل صراط کے ادھر اندھیرے میں ہوں گے، پھر زمین کے سینے پر ایک بھی سلوٹ باقی نہ رہے گی، دریا، پہاڑ، کھائی اور ٹیلے، سمندر، جنگل، غرض دھرتی کا ہر نشیب مٹ جائے گا، دور دور تک ایک چٹیل میدان ہوگا اور اوپر آگ اگلتا آسمان، مگر آج اس کا رنگ نیلا نہ ہوگا بلکہ لال انگارہ ہوگا۔ یہ لالی سورج کی دہکتی آگ کے بجائے جہنم کے ان بھڑکتے شعلوں کا اثر ہوگی جو کسی اژدھے کی مانند منہ کھولے وقفے وقفے سے آسمان کی طرف لبکتے
گے اور سورج کو اپنی گرفت میں لینے کی کوشش کرے گی۔ جہنمی شعلوں کی لپک کا یہ خوفناک منظر اور بھڑکتی آگ کے دہکنے کی آواز ان کے دلوں کو لرزا رہی ہوگی۔ سو آج وہ دن شروع ہو گیا جب ان غافل دلوں کو جہنم کے بھڑکتے شعلوں اور نہ ختم ہونے والے عذابوں کی غذا بن جانا ہوگا۔ آج ان عذابوں کا یوم العید ہوگا۔ ان عذابوں کے خوف سے خدا کے یہ مجرم کسی پناہ کی تلاش میں پھر رہے ہوں گے۔ خبر نہیں اس حال میں کتنی صدیاں اور کتنے برس گزریں گے۔ یہ حشر کا میدان اور قیامت کا دن ہوگا۔ نئی زندگی شروع ہو چکی ہوگی۔ ان گنت لوگ بھاگتے دوڑتے گرتے پھرتے چلے جا رہے ہوں گے۔ فضا میں شعلوں کے بھڑکنے کی آواز کے ساتھ ساتھ لوگوں کے چیخنے، چلانے، رونے پیٹنے، آہذاری کی آوازیں گونج رہی ہوں گی۔ لوگ ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوں گے، لڑ جھگڑ رہے ہوں گے، آپس میں گتم گتا ہوگے۔ کوئی سر پکڑے بیٹھا ہوگا، کوئی منہ پر خاک ڈال رہا ہوگا، کوئی پتھروں سے ٹکرا رہا ہوگا، کوئی خود کو کوس رہا ہوگا، کوئی اپنے ماں باپ، بیوی بچوں، دوستوں، لیڈروں کو اپنی اس تباہی کا ذمہ دار ٹھہرا کر ان پر برس رہا ہوگا۔ ان سب کا مسئلہ ایک ہی ہوگا، قیامت کا دن آ گیا ہے۔ ان کے پاس اس دن کی کوئی تیاری ہی نہیں ہوگی۔ اب کچھ بھی بدل نہیں سکے گا۔ اب صرف انتظار ہوگا کائنات کے مالک کے ظہور کا، جس کے بعد حساب و کتاب شروع ہو جائے گا اور عدل کے ساتھ ہر شخص کی قسمت کا فیصلہ کیا جائے گا۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا، اے لوگو، تمہیں اللہ کی طرف ننگے بدن، ننگے پاؤں اور غیر مختون حالت میں جمع کیا جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، جیسا کہ ہم نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اسی طرح ہم اسے دوبارہ لوٹائیں گے۔ یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے، ہم اسے ضرور کر کے ہی رہیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار، قیامت کے روز لوگوں میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ حدیث سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، مرد عورتیں سب اکٹھے ہوں گے، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اس روز کا معاملہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے سے کہیں زیادہ سخت ہوگا۔ ان میں سے ہر ایک کو اس دن ایسی فکر دامن گیر ہوگی جو اس کے لیے کافی ہوگی۔ قیامت کے روز سورج کو مخلوق سے قریب کر دیا جائے گا، حتیٰ کہ وہ ان سے 1 میل کے فاصلے پر رہ جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سے ہر ایک اپنے اپنے عمل کے مطابق پسینے میں ہوگا۔ ان میں سے کسی کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے گھٹنوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کی کوکھ تک ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اپنے منہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، کسی کو اس کا پسینہ لگام دے رہا ہوگا، یعنی اس کے منہ تک ہوگا۔ لہٰذا ہمیں اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت تصور کرنا چاہیے، صحت و تندرستی کو مرض سے پہلے، خوشحالی کو تنگحالی سے پہلے، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، فراغت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت سمجھتے ہوئے نیک اعمال کما لینے چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو ہماری زندگی غفلت میں گزر جائے اور موت اچانک ہمارے دروازے پر دستک دے دے، تب سوائے افسوس، ندامت اور پچھتاوے کے اور کوئی چارہ کار نہ ہوگا۔